الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ کچھ لوگوں کو یہ جو میں نے آپ کو غیر منصرف اسماء کا زیر قبول کرنے کی جو یہ ترکیب بتائی تھی، یہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، تو اب ہم سرسری سا اس کو دیکھیں گے اور پھر آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر پھر بھی جو ہے سمجھ نہیں آتی تو پھر مجھے بتائیے گا، میں پھر کوئی ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے بھیج دوں گا، یا یہ ہے کہ آپ پھر اسی کو اچھے طریقے سے جو ہے دیکھیے گا دوبارہ جس جگہ پہ ہم نے یہ پڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا غور سے سنیں۔ مسجد ہے، یہ منصرف اسم ہے، واحد اسم ہے۔ مسجد رفع کی حالت میں ہے، مسجدن نصب کی حالت میں ہے، اور مسجدن جر کی حالت میں ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کی ہیں، جبکہ اس کا جو تثنیہ آئے گا وہ کیا کرے گا؟ مسجدانی، مسجدینی، مسجدینی، مسجدانی، مسجدینی، مسجدینی۔ لیکن اس کی جو جمع آتی ہے نا، وہ جمع مکسر آتی ہے، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، اور یہ غیر منصرف بن کر آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، غیر منصرف بن کر آتی ہے، یعنی رفع کی حالت میں ایک پیش ہوتی ہے اس کے اوپر، نصب کی حالت میں ایک زبر، اور جر کی حالت میں بھی ایک زبر۔ اس نے زیر قبول نہیں کرنی ہوتی۔ اب یہ زیر قبول نہیں کرتی، پھر میں نے بتایا آپ کو کہ دو جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ یہ کہتی ہے چلیں کوئی بات نہیں میں زیر قبول کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ جر کی حالت میں اس نے زیر قبول نہیں کی، لیکن دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ زیر قبول کر لیتی ہے۔ اب سنیں، پہلی وجہ کے اندر بھی دو باتیں ہیں، دوسری وجہ کے اندر بھی دو باتیں ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ کسی وجہ سے یہ اسم جر کی حالت میں ہو، یہاں پہ تو ہم نے ویسے جر والی جگہ پہ رکھا ہوا ہے نا، ویسے کسی جگہ کسی وجہ سے یہ جر کی حالت میں ہو اور اس کے شروع میں ہم ال لگا دیں تو یہ جر کی حالت میں زیر قبول کر لے گا۔ دیکھیں زیر ہم اس کو قبول کب کرواتے ہیں؟ جب جر کی حالت میں ہوتا ہے، ایسے تو اس کو زیر قبول کروانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ہے مساجد اللہ، بھائی اس کے نیچے زیر آنی ہی نہیں ہے تو زیر کیوں قبول کروائیں اسے؟ یہ تو خود رفع کی حالت میں ہے، کیونکہ مضاف تو رفع کی حالت میں آ بھی سکتا ہے، نصب کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، جر کی حالت میں بھی آ سکتا ہے۔ اب کوئی وجہ ہوگی پیچھے جر میں لے کے جانے کی تو پھر یہ جر میں جائے گا نا، زیر قبول کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ کسی بھی وجہ سے غیر منصرف اسم جر کی حالت میں ہو اور اس کے شروع میں ال لگا دیا جائے تو یہ زیر قبول کر لیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں فی مساجدہ، یہ اسم مجرور ہے، وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے حرف جار آیا ہے۔ حرف جار کا کام یہ ہے کہ بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دے۔ حرف جار کا کام ہی یہ ہے کہ بعد میں آنے والے اسم کو اس نے ہمیشہ ہر صورت میں مجرور کرنا ہے۔ اور دوسری وجہ کون سی ہے جس وجہ سے اسم مجرور ہوتا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسم جب مضاف الیہ بنتا ہے تو بھی وہ مجرور ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک بات ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اب ذرا غور کریں، پھر سنیں۔ کسی بھی وجہ سے اسم جر کی حالت میں ہو اور شروع میں اس کے ال لگا دیا جائے۔ اب کسی بھی وجہ سے یہ مساجدہ جر کی حالت میں ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ پیچھے حرف جار آیا ہے، ہمیں اس کی وجہ نظر آ گئی۔ اب یہ جر کی حالت میں ہے، یہ اس میں مجرور ہے، لیکن اس نے زیر قبول نہیں کی۔ زیر قبول کب کرے گا؟ جب اس کے شروع میں ہم ال لگا دیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں فی المساجد،
ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف شروع میں ال لگا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. فل مساجد، اس وقت اس نے زیر قبول کیا ہے دو شرطوں کے ساتھ، کہ کسی بھی وجہ سے جر کی حالت میں ہو، وہ فی کی وجہ سے جر کی حالت میں ہے، اور دوسری وجہ کہ اس کے شروع میں ال ہو تب بھی یہ زیر قبول کرے گا. اب یہاں پہ معرفہ نکرہ کی بات نہیں ہو رہی بھائی. کوئی ایسا اسم ہوتا جس کے شروع میں ال نہ لگتا ہوتا، جیسے مثال کے طور پر ابراہیمو ہے، یہاں پہ ہم ابراہیمو کو لے آئیں گے تو وہ جر کی حالت میں ابراہیمہ ہی رہے گا، اور اس کے شروع میں تو ال لگ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ معرفہ ہے پہلے سے. تو معرفہ اس اسم کو بنایا جاتا ہے نا جو نکرہ ہوتا ہے، وہ ال کے ذریعے سے بنتا ہے. اب یہاں پہ شرط کیا ہے؟ ال ہر صورت میں آئے گا تو یہ زیر قبول کرے گا، اور جو ذاتی نام ہوتا ہے، جو اس میں علم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ال لگ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خود سے معرفہ ہے. اس وجہ سے وہ اس جگہ پہ ابراہیم وہ اس جگہ پہ آئے گا ہی نہیں. ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے عن ابراہیم. ٹھیک ہے جی. عن لگائیں گے نا، فی تو اب بندے کے اندر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم عن یا چلیں فی بھی لگا دیں بے شک، فی ابراہیم. ٹھیک ہے. اب ابراہیم نکرہ ہو تو اس کو معرفہ اور بنایا جائے نا، وہ تو معرفہ ہے پہلے سے. ٹھیک ہو گیا. یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی. دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کیا ہے جس وجہ سے یہ اسم مجرور ہوتا ہے؟ جب یہ کسی بھی وجہ سے یہ جر کی حالت میں ہو اور ساتھ میں یہ مضاف بن کر آیا ہو. اب دیکھیں مضاف ہوگا تو صاف ظاہر ہے اس کا نتیجہ لازمی ہے کہ ساتھ میں وہ مضاف الیہ بھی ہوگا. تو یہاں پہ دیکھیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، تو یہاں پہ تو بھائی یہاں پہ تو رفع کی حالت میں ہوگا، یہاں پہ تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کو جر کی حالت میں لے کے جانے کی. جر کی حالت میں یہ کب جائے گا؟ جب اس سے پہلے حرف جار بھی آئے گا اور ساتھ اچھا پھر یہ زیر قبول کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہ مضاف بھی ہوگا اور ساتھ میں جر کی حالت میں بھی ہوگا. جر کی حالت میں نہ ہو تو زیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. زیر کی ضرورت ہمیں کب پڑتی ہے اور یہ زیر قبول نہیں کرتا؟ جب یہ کسی وجہ سے جر کی حالت میں ہو پھر بھی یہ زیر قبول نہیں کرتا. پھر ہم نے حل یہ نکالا کہ یہ جب مضاف بنے گا تو اس وقت زیر قبول کر لے گا. ٹھیک ہو گیا. مساجد اللہ، مساجد اللہ. اب یہ زیر قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اب مان کچھ چکا ہے کہ بھئی اگر میں جر میں جاؤں گا تو میں زیر قبول کروں گا. کیوں کروں گا؟ کیونکہ اس وقت میں مضاف ہوں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جر کی حالت میں کسی بھی وجہ سے نہیں ہے تو زیر اس نے نہیں لی، اس کے نیچے زیر نہیں آئی. اب اگر اس کے شروع میں حرف جار آتا ہے تو یہ ہر صورت میں زیر قبول کر لے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں فی مساجد اللہ، اب اس نے زیر قبول کی ہے. کیوں زیر قبول کی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جار آیا ہے، جبکہ پہلے یہ زیر قبول نہیں کرتا تھا. جب یہ مضاف بھی بنا ہے ساتھ میں جر کی حالت میں تو اس نے زیر قبول کی ہے. اب آپ دیکھیں ابواب المساجد، وہی مساجد ہے. اب مضاف الیہ آپ کو پتا ہے ہر صورت میں جو ہے مجرور ہوتا ہے. وہی مساجد بھائی مضاف الیہ بھی تو بن سکتا ہے نا. یہ اس کو ہم نے مضاف الیہ بنایا تو یہ جر کی حالت میں چلا گیا. ابواب مساجدین، اپنا ابواب مساجدی. لیکن جب ہم شروع میں ال لگائیں گے نہیں ابواب مساجدہ بنے گا. جب ہم شروع میں ال لگائیں گے اس کے یعنی اس کو معرفہ کر دیں گے تو پھر یہ زیر بھی قبول کر لے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جر کی حالت میں ہے. ابواب المساجد مفتوحۃ، یہ تو اس میں الگ ہے نا، یہ جو ہے نکرہ ہے، اس وجہ سے یہ خبر بن کر آیا ہے. ابواب المساجد، مسجدوں کے دروازے، مفتوحۃ کھلے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں ابواب مساجد اللہ، یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کے شروع میں ہم نے ال بھی نہیں لگایا پھر بھی اس نے زیر قبول کیا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں آ گیا، اس نے زیر قبول نہیں کی. لیکن ساتھ میں یہ مضاف بھی ہے. آپ کو پتا ہے کسی بھی وجہ سے ہماری شرط تھی کہ یہ زیر میں جر کی حالت میں آ جائے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ جر کی حالت میں آ گیا. ایک شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط کیا ہے؟
جب یہ زیر قبول کرے گا وہ یہ ہے کہ یہ مضاف بن کر بھی آئے. اب آپ یہ دیکھیں اس وقت یہ مضاف بن کر آیا ہے تو اس نے جر کی حالت میں زیر قبول کیا ہے. جر کی حالت میں کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کس کا ہے؟ ابواب کا. ٹھیک ہے، ابواب مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کے دروازے. اب بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو پھر بھی مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ میں یا تو پھر دوہرا دوں گا یا یہ ہوگا کہ میں اس کا الگ ایک کلپ بناؤں گا، اس میں پھر ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کروں گا الگ الگ کر کے. حساب ذرا مجھے ٹائم لگانا پڑے گا، وہ ہو سکتا ہے میں پھر چھٹی والے دن کروں یا جب بھی مجھے موقع ملے گا. پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی دو تین منٹ کی ویڈیو بنا کے بھیج دوں گا انشاءاللہ. اب ایک نئی چیز دیکھیں 94 نمبر صفحے پہ، غلام الرجل الصالح. غلام الرجل الصالح. دیکھیں ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ یہ جو صفت ہے یہ مرکب اضافی کے بعد میں آتی ہے، چاہے مضاف کی صفت ہو چاہے مضاف الیہ کی صفت ہو. تو یہ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا. غلام الرجل الصالح، اب صفت جو ہے صالح جو ہے یہ غلام کی ہے، یہ ہم نے تجزیہ کر کے چیک کر لیا تھا، مرد کا نیک غلام. اب ہم دیکھتے ہیں دوسری کیفیت کیا ہے، غلام الرجل الصالح. اب صالح کس کی صفت بن رہی ہے؟ اب آپ لوگ بتائیں. جی بتائیں، جی بتائیں. الرجل کی اور الرجل کی، ٹھیک ہو گیا. رجل کی، الرجل کی. آج ماشاءاللہ سب اختلاف نہیں کر رہے. آج بھائی آج ووٹوں والا معاملہ نہیں ہے لگتا ہے، آج صرف اور صرف ہاں ماشاء اللہ. بہت اچھے بہت اچھے، آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. جی بالکل صحیح ہے. ہاں جی، غلام کی کیسے ہے یہ بتائیں بس، باقی کسی نے نہیں کہا، آپ نے کہا. تو اب آپ نے خود بتانا بھی ہے کہ یہ الصالح. دیکھیں اوپر والا مرکب نہ دیکھیں، نیچے والا دیکھیں. یہ والا جو ہے اوپر والا تو ہم کل پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیں یہ کیسے جو ہے غلام کی صفت بن رہی ہے الصالحی. ہاں ماشاء اللہ، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. چلے جی میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں، بالکل صحیح. دو لوگوں نے پوری وضاحت کر دی. وہ یہ ہے کہ جو صفت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اب ہم چیک کریں گے کہ یہ پہلی بات جو ہے یہ صفت جو ہے جر کی حالت میں ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے اس کے اسماء ہیں دونوں موصوف بن سکتے ہیں، غلام بھی موصوف بن سکتا ہے اور رجل بھی موصوف بن سکتا ہے. لیکن حالت کے اعتبار سے کون سا میچ کر رہا ہے، غلام میچ کر رہا ہے یا الرجل میچ کر رہا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ الرجل کو ہم نے دیکھا تو یہ میچ کر رہا ہے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی باقی چیزیں بھی کیا میچ کر رہا ہے، تو وہ بھی ہم چیک کریں گے. تو یہ ہم چیک کریں گے. الرجل کیا ہے جی، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ رجل کہتے ہیں آدمی کو، تو آدمی آپ کو پتا ہے مذکر ہوتا ہے. اور الصالحی جو ہے یہ بھی دیکھیں مذکر ہے. پھر دیکھیں الرجل جو ہے واحد ہے، اگر تثنیہ ہوتا تو الرجلانی ہوتا، اور اگر جمع ہوتا تو اس کی جمع مکسر آتی الرجال آتا. الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو ہے رجال جمع مکسر کے طور پر آیا ہے. اچھا جی دیکھیں الرجل الصالح، تو یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ واحد ہے الرجل. اور دوسری چیز کیا ہے، الصالح بھی جو ہے واحد ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے اور جمع بھی نہیں ہے. اگر تثنیہ ہوتا الصالح تو الصالحانی ہوتا، جمع ہوتا الصالحون ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آخری چیز چیک کرتے ہیں. آخری چیز کیا ہے، وسعت. وسعت کے اعتبار سے دونوں میچ کر رہے ہیں. دیکھیں دونوں کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، دونوں معرفہ ہے.
اس کا مطلب صالح اب صفت الرجل کی ہے. اب ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے ترجمہ. غلام الرجل الصالح، میں آپ کو ترجمہ ایک ایک لفظ کا بتا دیتا ہوں. غلام کہتے ہیں لڑکے کو، اور آدمی کہتے ہیں اپنا رجل کہتے ہیں آدمی کو یا مرد کو، صالح کہتے ہیں نیک کو. جی جی ماشاء اللہ، آپ نے تو لگتا ہے دیکھ کے ہی بتا دیا ہے. یہ دیکھیں سب کو نظر آ رہا ہے، نیک مرد کا غلام. پہلے میری بھی توجہ ادھر نہیں گئی تھی، لیکن میں حسن زن یہی رکھتا ہوں کہ آپ نے خود ہی لکھ کے بھیجا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. نیک مرد کا لڑکا بھی کہہ سکتے ہیں، غلام بھی کہہ سکتے، جو مرضی کہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم سمجھنے کے فیز میں ہے نا. ابھی تو ہم نے اس کی یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کیفیت جو ہے، جو قواعد ہیں وہ کیسے بس ہمیں سمجھ آ جائیں. اچھا جی، اب آپ دیکھیں تیسری کیفیت اس طرح کی آئی ہے کہ دونوں کی صفت آ رہی ہے. اب غلام الرجلی، رجل کی بھی صفت آئی ہے اور غلام کی بھی صفت آئی ہے. تو دونوں کی کوئی صفت آئی ہے، تو ہم نے ان دونوں کی صفت لگانی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں، جو جو صفت جس کے ساتھ میچ کر رہی ہے اسی کی ہے. دیکھیں، غلام الرجل الصالح المجتہد، مجتہد کہتے ہیں محنتی کو، مجتہد کہتے ہیں محنتی کو. ایک منٹ جی، ایک چھوٹا سا میسج آیا، اس کا میں جواب دے دوں. اچھا جی، تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں غلام الرجلی. دیکھیں بس پہلی چیز سے ہی ہمیں پتہ چل گیا. رجل کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے جر کی حالت میں ہے، تو اب دو صفات ہیں. الصالح صفت ہے یعنی نیک ہونا، مجتہد محنتی ہونا یہ بھی صفت ہے. تو دونوں کیونکہ صفات ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میچ کون سی کرتی ہے. تو میچ کرنے کے اعتبار سے ہم پہلی چیز چیک کرتے ہوتے ہیں اعرابی حالت. اعرابی لحاظ سے الصالح بھی جر کی حالت میں ہے، الرجل بھی جر کی حالت میں ہے. کیونکہ ہم پہلے سے یہ سارا پڑھ چکے ہیں تو اس وجہ سے میں ذرا تیزی سے گزر رہا ہوں کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے صفت رجل کی ہے اور مجتہد جو صفت ہے وہ غلام کی ہے. تھوڑا سا یہ فرق ہے، کبھی کبھی انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ المجتہد تو جو ہے معرفہ ہے، غلام تو معرفہ نہیں ہے. تو غلام کا آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو، کیونکہ یہ مضاف ہے، اس کو ہم اگر معرفہ یا نکرہ چیک کرنا ہو تو اس کے مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں. اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ ہوگا. اب آپ کو پتا ہے الرجلی مضاف الیہ ہے، یہ معرفہ ہے، تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہوگا. تو یہ غلامو بھی معرفہ ہے. اس وجہ سے صفت جو مجتہد ہے وہ غلام کی ہے اور الصالح جو صفت ہے وہ رجل کی ہے. اب ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ غلام الرجلی، پہلے تو اس کا ترجمہ کریں، آدمی کا غلام. اب پہلے میں نے آدمی کا کیا ہے نا ترجمہ، پھر آدمی کا جب ترجمہ کرنے لگوں گا تو اس کی صفت پہلے آ جائے گی. اچھا، اب آدمی کے بعد غلام کا ترجمہ کرنا تھا نا. آدمی کا ترجمہ کرنے لگا تو اس کی صفت پہلے آ گئی کہ بھائی نہیں پہلے میرا ترجمہ ہوگا. پھر صفت کا ترجمہ پہلے کیا اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کیا. یہ ہو گیا صالح آدمی یا نیک آدمی. ٹھیک ہے جی، یا نیک مرد ہو گیا، اس کا ترجمہ مکمل ہو گیا. اب ہم غلام کا ترجمہ کرنے لگے ہیں تو اس کی بھی صفت کھڑی تھی، اس نے کہا بھائی پہلے میں آؤں گی. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کا ترجمہ کرنے لگیں گے. المجتہد محنتی، نیک آدمی کا محنتی غلام. ٹھیک ہو گیا جی. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر بات سمجھ نہیں آئے تو مجھے فوراً آپ واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں
کوئی ایسا مسئلہ نہیں، خدا نہ خواستہ ٹیکسٹ میسج بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن صاحب ذرا یہاں ہم کلاس میں بولیں گے نہیں، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے کلاس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور وہ بھی اسی سبق سے متعلق بات ہو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ واٹس ایپ پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اب ساری مثالیں ہم نہیں کریں گے، دیکھیں استاد کا خوبصورت قلم، قلم الاستاذ الجمیل، زید کا کشادہ گھر، بیت زید الواسع، یہ کام آپ لوگوں کا ہے کیونکہ یہ ہم پہلے باقاعدہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، قاعدہ ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا، وہ ہم نے دیکھ لیے۔ اب دیکھیں نون اعرابی گر جاتا ہے، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ آیا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تثنیہ اور جمع مذکر سالم اگر مضاف بن کر آئیں، پوائنٹ نوٹ کریں، تثنیہ اور جمع مذکر سالم اگر مضاف بن کر آئیں تو نون اعرابی گر جاتا ہے۔ نون اعرابی کون سا ہوتا ہے؟ بوابانی، بوابن ایک تھا، ایک دربان، بوابانی دو دربان، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو نون ہے نا بوابانی، اس کو کہتے ہیں نون اعرابی۔ جب یہ مضاف بن کر آئے گا تثنیہ کا اسم، ابھی تک ہم نے تثنیہ کا اسم نہیں مضاف بنایا تھا نا، واحد اسم کو کے ساتھ ہم جو ہے مرکب اضافی بنا رہے تھے، تو اب تثنیہ کا بنایا ہے تو اس کے اندر ایک نیا کیا کہتے ہیں کٹا کھول گیا، وہ یہی ہے کہ جو نون اعرابی ہے، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، آنے کی آواز، اب نون اعرابی بیچاری گر جاتی ہے اور الف اکیلا رہ جاتا ہے، مایوس تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ موجود رہتا ہے۔ بوا با، یہ ہمیں بتا رہا ہے، الف اب ہمیں بتائے گا کہ یہ اسم تثنیہ کا ہے۔ اچھا اب کب بتائے گا؟ جب آپ کو پہچان ہوگی، بھائی بوا با یہ ہی کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے۔ آ نی، نی تو پورا وضاحت کر دیتی ہے نا، لیکن نی اگر نکال دیتے ہیں تو بوا با بھی بوا بن تھا نا، بوا با ہو گیا تو وہ تثنیہ ہو گیا بس۔ اچھا بوا بانی، اب یہ نصب کی حالت میں بھی جائے گا، جر کی حالت میں بھی جائے گا، تو اس کا کیا حال ہوگا یہ پھر ہم آگے ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ بوا با نیل قصری، ٹھیک ہے جی، تو بوا بل قصری آئے گا۔ مجتہدن کیا ہے؟ بوا بل قصری مجتہد، اپنا مجتہدانی، دو دو کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی، بوا بل قصری مجتہدانی۔ یہ اب آپ نے الف کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تثنیہ کے لیے ہے، حالانکہ دیکھیں ہم نے پڑھتے ہوئے استعمال نہیں کیا، بوا بن بھی تو ہو سکتا تھا۔ اچھا اگر واحد اسم آئے گا تو با کے اوپر پھر پیش آئے گی، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ پیش آئے گی بواب القصر مجتہدن، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ بواب القصر، یعنی الف چاہے نہیں بھی پڑھا تو ہمیں پتا ہے اس سے پہلے زبر آئی ہے، تو یہ زبر ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں دو ہیں، تثنیہ ہے۔ بواب القصر مجتہدانی، قصر کے یعنی محل کے دو دربان، مجتہدانی محنتی ہیں۔ دیکھیں مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ، یہ ہر جگہ پہ دیکھا کریں، لیکن بعض دفعہ اگر جو خبر ہوتی ہے وہ مرکب کے طور پر بھی آ جائے تو بھی اگر معرفہ ہو تو ہے یا ہے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں یدانی طفلتی، اب طفلہ یعنی بچی کے دو ہاتھ، تو اب اس کے ساتھ جو نون اعرابی ہے یہ گر جائے گا۔ اسی طرح معلمون المدرستی، معلمون یہ نون اعرابی کہلائے گی، معلمون، تو میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں معلم، معلمانی، معلمون، دیکھیں معلمن کے ساتھ نون اعرابی نہیں ہے، معلمانی کے ساتھ نون اعرابی ہے، معلمون کے ساتھ بھی نون اعرابی ہے، معلمتن کے ساتھ نہیں ہے، معلمتانی کے ساتھ نون اعرابی ہے، معلماتن کے ساتھ نون اعرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ معلمون المدرستی، تو ہم جب اس کو باقاعدہ مرکب کے طور پر لائیں گے تو نون اعرابی گر جائے گی، یہ بن جائے گا معلم المدرستی۔ اب دیکھیں واو نہیں پڑھا گیا، واو کی شکل دیکھنے سے ہمیں پتا چلے گا
کہ یہ جو ہے جمع کی بات ہو رہی ہے، معلم المدرستی۔ اب دیکھیں آگے جو خبر ہے نا وہ ہمیں جمع کا پورا مفہوم بتائے گی، وہ کیا ہے دیکھیں، معلمون اپنا معلم المدرستی حاضرون۔ اب دیکھیں، اب اگر کوئی بندہ زبانی سن رہا ہو، آپ کی آڈیو کسی نے سنی ہے، تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ بھئی یہ جمع کی بات ہو رہی ہے؟ لینگویج میں تو یہ چیز نہیں ہوتی نا کہ آپ دیکھتے رہیں، بولتے ہوئے ہمیں پتا چلنا چاہیے نا کہ جو ہے جو یہ جمع کا اسم تھا یا واحد کا اسم تھا۔ دیکھیں اگر ہم جمع کا اسم لگاتے ہیں یہاں پر معلمون، کیونکہ نون اعرابی گر گئی، تو ہم جب پڑھیں گے معلم ال پڑھیں گے۔ اگر یہاں پہ جمع والی جگہ پہ جی بوابان القصر غلط ہو جائے گا۔ اچھا اب دیکھیں اگر واحد اسم بھی ہم لگاتے ہیں تو کوئی آڈیو آپ کی سنتا ہے تو معلم المدرستی بنے گا، اگر جمع لگاتے ہیں تو معلم المدرستی۔ ذرا اس پوائنٹ کو غور کریں، معلم المدرستی، واحد اسم ہو تو بھی معلم المدرستی، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر تو واو سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسم جمع ہے۔ لیکن بعض دفعہ اگر آپ کو سننے والا وہ آڈیو سن رہا ہے یہ دیکھ نہیں رہا تو معلم المدرستی ہوگا، تو وہ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ یہ واحد ہوگا۔ تو اب آپ نے آگے جمع کا کنفرم کرنا ہے کس سے؟ اس خبر سے۔ دیکھیں معلم المدرستی حاضرون، حاضرون جب کہیں گے چاہے اب یہ نظر آئے یا نہ آئے، جمع کا آگے جو ہے لفظ آ گیا، اس وجہ سے آپ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ پیچھے جو معلم ہے نا معلم ال، یہ معلم جمع کا لفظ ہے۔ جی جی بالکل، جو خبر ہے نا اسے دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ معلم جمع ہے، کیونکہ خبر، اب دیکھیں اگر میں یہ وہاں یہاں پہ معلم المدرستی حاضرون کہتا ہوں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلے جو آیا ہے وہ واحد آیا ہے، لیکن ہمارے سامنے جب ہم ایک اسم کو دیکھ رہے ہیں تو واو موجود ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اسم جمع ہے، لیکن کنفرم کہاں پہ ہوا؟ حاضرون سے۔ اس کا مبتدا بھی جمع ہوگا، ماشاء اللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتا دیا۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں ان نے کیا کیا، بعد میں آنے والے مبتدا کو منسوب کر دیا، ان بوا بین القصری، ان بوا بین القصری، نون اعرابی گر جائے گی، اس نے تو اپنا کام پورا کرنا ہے، مضاف والی جگہ پر مضاف بن کر آئی ہے تو گر جائے گی، تو یہ بن گیا جی بوا بئی، یا ساکن ہو گئی، آگے لام ساکن ہے، کیسے پڑھیں بھائی؟ پھر ہم پڑھیں گے ان بواب القصری۔ اب یہ چیزیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہے، یہ پیچیدگیاں ابھی لگ رہی ہیں لیکن پریکٹس میں جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں یہ انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتی، اور لوگ نا عربی گرامر سے بھاگ جاتے ہیں، اصل میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو اچھے طریقے سے کیا نہیں ہوتا تو پھر صاف ظاہر ہے مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں پھر جب ترجمہ انسان پڑھتا ہے اور اچھے طریقے سے ادھر سے تیاری ہوئی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کی وہ آیت بیان کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ تو واقعاً صادق آتی ہے۔ اس وقت جیسے آپ کو سمجھ آئے گی نا قرآن مجید کی، بندے کو محسوس ہوتا ہے جیسے دل پر اتر رہا ہو، جیسے ڈائریکٹ دل کے اوپر کھبتا جا رہا ہو قرآن مجید، تو اس طرح پھر نظر آئے گا انسان کو، تو وہ پھر آپ کو لگے گا کہ بھائی یہ پوری گرامر پڑھنا بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن اب کیوں مشکل لگتی ہے کہ بھائی ہم اس کو آسان کرنے کی ہمارا پروگرام ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جی کچھ جملہ اسمیہ کی بھی مثالیں ہیں اور کچھ اس میں مضاف اور مضاف الیہ کی بھی آ گئی ہیں نا، اب سارے مرکبات اس میں شامل ہوں گے۔ اچھا
تو کچھ لوگ جو ہے ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سے جب پڑھتے ہیں تو اس میں چند ٹوٹکے بہرحال بتائے جاتے ہیں، پورے قواعد سامنے نہیں ہوتے، اس میں پھر یہ غلطیاں مستقل ساتھ چلتی ہیں۔ گرامر کسی بھی زبان کے لیے ضروری ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ ایسے آپ کو جو مرضی کوئی بہت بڑا جتنی مرضی کو جدید انداز میں پڑھا دے، کیونکہ دیکھیں جو بندہ پڑھانے والا ہے نا وہ یہ ساری جدید چیزیں دیکھے گا کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں جدید سے جدید چیز سامنے ان کے لے آؤں۔ اچھا ہاں، اس کا طریقہ کار بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اب جیسے میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو مثالیں ہیں نا وہ اتنی اٹریکٹیو ہونی چاہیے، وہ اتنی ہمارے روزمرہ کے معمولات کے مطابق ہونی چاہیے کہ آپ اس بات کو بھی ساتھ سمجھیں اور یہ بھی اس طرح اس کے اندر اٹریکشن ہو کہ آپ کو قاعدہ بھی ساتھ یاد ہو جائے اور وہ بات بھی آپ کے دل میں لگ جائے، بیٹھ جائے۔ تو یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں ساتھ ساتھ۔ اسی طرح کوئی چٹکلا کوئی ٹوٹکا بھی ساتھ بتایا جا سکتا ہے جس سے جو ہے وہ قواعد جو ہے آسان ہوتے چلے جائیں۔ آسان کرنے کا تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہیں کہ بھئی ان کے بغیر ہم لے کے چلیں گے۔ اچھا کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جو آپ کو قواعد تو پڑھا دیتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں بتاتے، پھر آپ کا علم میں جو ہے وہ ترتیب سے مرتب نہیں ہوتا۔ یہ تو پڑھی ہوئی تو ہوتی ہیں چیزیں، پھر آپ ان کو باقاعدہ ترتیب سے کیسے پڑھیں گے بھائی؟ اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میں جملہ اسمیہ کی ساری مثالیں کروا دیتا ہوں، آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ کبھی آپ کو ضرورت پڑتا ہے کہ میں وہی چیز پڑھوں دوبارہ، تو آپ یہ کر سکتے ہیں نا کہ جملہ اسمیہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، کسی استاد سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں جملہ اسمیہ میں نے دوبارہ آپ سے سیکھنا ہے، تو وہ فوراً بتا دیں گے نا آپ کو۔ تو اگر آپ کے نوٹس بھی گم ہو گئے اور یہ بھی چیز جو ہے وہ ترتیب سے آپ نے سیکھی ہوئی تھی، تو پھر تو آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کیا کیا ہم نے پڑھا تھا، پھر کیسے آپ اپنا جو سبق ہے پرانا ڈھونڈیں گے؟ اس طرح تو آپ کو نام یاد ہوتے ہیں، یہ فلاں ٹاپک ہے، فلاں ٹاپک ہے، فلاں ٹاپک ہے، فلاں ٹاپک ہے، اس طرح ٹاپک جو ہے 30 40 50 یا 60 70 ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا علم جو ہے جو بھی آپ نے سیکھا وہ ایسے سمجھیں ایک قسم کا مرتب ہو گیا، باقاعدہ آپ نے ترتیب سے ایک چیز کر لی، تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی بھی طریقے سے قرآن کے ساتھ جوڑ جائے اچھی بات ہے، لیکن آپ کو میں پھر کہوں گا یہ جو ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں نا، اس کی بنیاد میں بھی آپ نے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں شروع کر دینا کہ بھائی ہمیں تو آ گئی ہے اب ترجمہ ہم کر لیں گے۔ نہیں 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 نہیں، ترجمے کا بہت بڑا کرائٹیریا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل تسلیم بھی کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں عربی سے اردو ترجمہ کرنے لگا ہوں، تو عربی مجھے اچھے طریقے سے آنی چاہیے اور مجھے اردو بھی اچھی طریقے سے آنی چاہیے۔ بھائی اردو مجھے آتی نہیں ہے اور میں اردو میں ترجمہ کرنا شروع کر دوں، اردو کے محاوروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا جب ترجمہ کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دوسروں کے تراجم سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے، اس لیول کی ہم یہ عربی پڑھنے لگے ہیں۔ ہاں اس کا اگلا اگلا آپ لیول کراس کرتے جائیں اور پھر جو ہے ایک کیفیت آتی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے نعمان علی خان صاحب کا نام سنا ہوگا، یہ ہمارے ہی ایک استاد ہیں، ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں، فیصلہ آباد کے استاد ہیں، ڈاکٹر عبدالسمی صاحب۔ انہوں نے یہی والے جو عربی گرامر ہے نا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہی والی نعمان علی خان صاحب نے ان سے پڑھی تھی۔ پھر انہوں نے ہم نے سنا کہ کچھ جو ہے مدینہ یونیورسٹی سے بھی انہوں نے جا کے کورس کیا اور کچھ اس طرح مختلف جگہوں سے جو ہے انہوں نے کورسز کیے، آج آپ کے سامنے اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ آئے 1991 میں، اور ڈاکٹر صاحب سے تقریباً کوئی 50 60 ہزار کا مٹیریل لے کر گئے اور اپنی بیٹھک کے اندر درس قرآن شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب کے ویڈیوز آڈیوز سے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی، آج آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ دیے سے دیا جلتا ہے، لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہوتا نا۔ اور آپ لوگ حیران ہوں گے، ہمارے تنظیم کے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو پیس ٹی وی پر ان کے لیکچر چلتے ہیں، اور ساتھ سارے لوگوں کو نہیں ہوتا پتا کہ یہ کس کے شاگرد ہیں، ڈاکٹر صاحب کے وہ شاگرد ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، جی جی بالکل وہی نعمان علی خان صاحب جو امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے
जो है डॉक्टर अब्दुल समी साहब से यही अरबी ग्रामर पढ़ी थी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, और आज आप उनका कोर्स देखें तो वाकयातन माशाल्लाह उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है माशाल्लाह। नई नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बेहतरीन एक अट्रैक्टिव कोर्सेज जो है उन्होंने तैयार किए हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि नूने इराबी जब आती है तो वो जब मुजाफ बनकर आता है किसी भी इस्म के साथ, जब नूने इराबी लगी हुई होती है तो वो साफ ज़ाहिर है तस्निया और जमा के साथ लगी होती है, तो और वो इस्म जो है मुजाफ बनकर आएगा तो नूने इराबी गिर जाएगी। बस ये कायदा ज़हन में बिठा लें। आगे हैं जी ज़मायर मुनफसिला, ये हम इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे, और इस तरह जो है ये इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करते हैं। जो चीजें बहुत अहम होती हैं ना, मैं बाकायदा मैं समझता हूं उनको अच्छे तरीके से भी तैयार करना पड़ जाए, यानी वैसे पढ़ना पड़ जाए जैसे शुरू में हमने पढ़ा था, तो भी कोई मसला नहीं है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम इंशाल्लाह जब अब फेल शुरू करेंगे तो उसमें पहले आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि खुलासा पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हम उसका तफसील से पढ़ेंगे जब तर्जुमा भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे। आज हम यहीं पे ही इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप लोगों से गुजारिश ये है कि अपनी हाजिरी आपने जरूर लगानी है। बहुत सारे लोग हाजिरी लगाते नहीं है, मुझे पता नहीं चलता कि कौन कौन जो है हाजिर थे। इस चीज का खुसूसी ख्याल रखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।